آج عمران خان صاحب سے ان کی دو بہنوں کی ملاقات ہوئی اور وکیل فیصل ملک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ ان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے باہر نکل کے ایک تو فیصل ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ٹاک کی اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جب وہ نکلی تو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک نمائندے کے سوال کے جواب میں ایک ایسا تاثر دیا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی تاریخ کی کا پیغام جو ہے وہ بھجوا دیا ہے۔ میری اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے یعنی ایک پیغام کی تو یعنی تصدیق کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں، اور سہیل آفریدی اس حوالے سے جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے جو پہلی تقریر کی وہ انتہائی جارحانہ تھی، اور سہیل آفریدی عمران خان صاحب کے اتنے وفادار کھلاڑی ہیں کہ جیسے ہی ان کے نام کا اعلان ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی، کس طرح سے دھمکیاں دی گئیں، کس طرح سے وزراء آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن سہیل آفریدی کو اب وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو چابی دی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بھائی کو نامزد کر دیا، پھر یہ ان کا سہیل آفریدی صاحب کا، پھر آپ نے دیکھا گورنر جو ہیں انہوں نے اعتراض لگا دیا، پہلے وہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کا، پھر اعتراض لگا دیا، پھر ان کو طلب کر لیا، پھر معاملہ عدالت میں یہ لے گئے اور ان کا حلف بھی عدالت کے حکم پر ہوا، اور پھر ان کے الیکشن کو کالعدم کروانے کے لیے اور ان کا حلف رکوانے کے لیے ایک درخواست مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان بھی لے کر گئے، لیکن ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، اور مولانا فضل الرحمان کو جتنا نقصان اس عمل نے پہنچایا ہے کسی اور چیز نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی اس میں تو مولانا فضل الرحمان مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، مکمل طور پر ایکسپوز کا جو اردو لفظ ہے وہ کیونکہ بہت سے لوگ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے تو میں انگلش والا یوز کر لیتا ہوں کہ مولانا مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، اور کوئی پیچھے بچا نہیں ہے مولانا کا، کوئی بھرم، کوئی ساکھ، کوئی پردہ، کوئی نقاب بچا نہیں ہے، مکمل طور پر وہ بے نقاب ہو گئے۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی نے وفاق کے پہلے ہی جو میٹنگ ہے اس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو پہلا باضابطہ اجلاس کیا اس میں انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کر دیے، جس میں ارشد شریف صاحب جو ہے ان کے نام پہ یونیورسٹی بنانے کا اعلان ہو، یا 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی میں ملوث بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا معاملہ ہو، وہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ پھر اسی طرح سے ان سے ملاقاتیں کی کوشش کی گئی، انہوں نے ان ملاقاتوں سے بھی انکار کیا، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھا، اسلام آبادی کورٹ میں پیٹیشن بھی کی، اور اس پیٹیشن پہ پرسوں سماعت بھی ہے۔ پھر انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، وہاں پہ کل سخت تقاریر ہوئی اور وہاں پہ ایک قرارداد بھی جو ہے وہ پاس کی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا انہوں نے وفاق نے جو پرانی گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں دی کے پی کے کو وہ انہوں نے واپس کر دی، اور کہا کہ یہ ہمارے شہداء کی تضحیک ہے اور ہماری پولیس کی تضحیک ہے کہ آپ ان کو استعمال شدہ جو ہے وہ پرانی گاڑیاں دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے 23 اکتوبر کو بروز جمعہ چارسدہ میں جرگہ ہونے جا رہا ہے، اور 24 بروز ہفتہ جو ہے وہ خیبر میں بہت بڑا جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا یہ ہے تو جرگہ اس کو نام دیا گیا ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اور اس میں ہزارہا قبائلی لوگ ہوں گے، اور یہ قبائلی علاقوں میں شاید اب تک کا ہونے والا سب سے بڑا جلسہ ہو، کہ اتنا بڑا جلسہ پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ اب اس حوالے سے وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جس دن یہ پروگرام ہوگا۔ اور پھر 25 کو کرک میں جو شاہد خٹک صاحب میزبانی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک شاید سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر اس میں بھی سخت تقاریر ہوں گی، اور اس میں تقاریر تو ہوں گی، لیکن اس سب کا مقصد عوامی رابطہ مہم ہے، اس سب کا مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس سب کا مقصد لوگوں کے اندر ایک مومنٹم پیدا کرنا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب جب سے آئے ہیں تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ہو چکا ہے۔ پہلے بڑی تقسیم آ گئی تھی، گروپنگ ہو گئی تھی، جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک گروپ کھڑا ہوا تھا لیکن اکثریت لوگ خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور اب سوشل میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایک بھی اختلافی آواز نہیں ہے۔ پھر یہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ ان کا صوبے کی گورننس پر کوئی وہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، اور رانا سنولا نے جس طرح سے کہا کہ وہ کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہے اور گورننس پہ فوکس نہیں کر رہے، پہلے دن سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گورننس پر بھی فوکس کر رہے ہیں، صوبے کی صورتحال پر بھی فوکس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی جو وہ 3 جلسے کرنے جا رہے ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد
اگلے جلسوں کی تاریخ وہ دے دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، باقی چیزیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے زیادہ آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ کو انتظار نہیں کرواتے، کہ کیا عمران خان صاحب نے تاریخ بھجوا دی ہے سہیل آفریدی صاحب کو۔ میں نے اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے جو ان کے بہت ہی قریب لوگ ہیں ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بہرحال اس چیز کی آن ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ بھی وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ وہ اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے وہ اپنی ایک ذمہ داری جو ان کی ایک پوزیشن، ذمہ دار ان کی پوزیشن ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ان تک تاریخ پہنچ بھی گئی ہے تو وہ ابھی میڈیا کو اس تاریخ کو ڈسکلوز نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ایک چیز کی مجھے تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ سہیل آفریدی کو کہو کہ اور زیادہ دباؤ بڑھاتا رہے اور بڑھاتا چلا جائے، اور عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کے اب تک جو اقدامات ہیں ان پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز آتی رہیں اڈیالہ سے، اور خاص طور پہ 8 فروری کے بعد سے جتنی ڈائریکشنز ان کی آتی رہیں کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے، تو ایک نا پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جن کے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے اب تک جیل سے آنے والی وہ ڈائریکشنز جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ان میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز جو تھیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا وہ کے پی کے حوالے سے تھیں، جو کے پی کی گورنمنٹ سے متعلق تھیں۔ لیکن میری پی ٹی آئی کے اس رہنما سے کل رات ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ جتنی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے جن پہ اب تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا، ان میں سے 70 to 80% چیزوں پہ اقدامات شروع کر دیے سہیل آفریدی نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے 10 دن میں شاید 100% کو ٹچ کر جائیں، اور وہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، 100% کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب جو سہیل آفریدی صاحب کے قریبی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مومنٹم عمران خان نے کہا کہ بڑھائیں، اور مومنٹم ہم بڑھانے جا رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم ہم تیز کر رہے ہیں، یوتھ کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، جرگوں کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ جو عمران خان ہم سے کروا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ عمران خان ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ عمران خان ہمیں کوئی کال دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ، ان کے قریبی جو ایک شخصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ نہیں آئی، لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پورا پلان سہیل آفریدی صاحب کو بھجوا دیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ اس تاریخ کا اناؤنس کریں گے، اور یہ ایک حکمت سمجھ بھی آتی ہے کہ شاید تاریخ پہلے نہ بتائی جا رہی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ آپ تیاری تو شروع کر دیں کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ میں کسی موقع کے اوپر آپ کو بتا دوں گا، بھجوا دوں گا، اور اگر میں نہ بھجوا سکا تو پھر شاید عمران خان صاحب نے ایک کہہ دیا ہو کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے مناسب تاریخ سمجھ کے اور کال دے دینی ہے، کیونکہ ابھی آپ رانا ثناءاللہ صاحب نے عاصمت شیرازی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ان کے حوالے سے جو خدشات ہیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے وہ اس لیے موجود ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا رانا ثناءاللہ نے کہ جب 24 نومبر والی کال تھی تو اور اکتوبر والی کال تھی تو اس میں ایک گروپ تھا، جو گروپ جو ہے وہ پولیس والوں پہ شیلنگ کر رہا تھا جواب میں، اور جو فائرنگ کر رہے تھے، یہ الزام لگایا رانا ثناءاللہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گروپ کا، اس اسکواڈ کا کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ سہیل آفریدی صاحب تھے۔ تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ کہنا ہے۔ دیکھیں، خوف تو ہے رانا ثناءاللہ کی، جو آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں جب وہ اس طرح کا ذکر کر رہے تھے سہیل آفریدی کا، تو ان کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خوف نظر آئے گا کہ وہ خاصے خوف زدہ تھے جب وہ سہیل آفریدی کا اس طرح سے سہیل آفریدی کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ سہیل آفریدی نے اب تک جو جارحانہ اننگز کھیلی ہے اس میں تو وہ کہیں پہ بھی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا واضح اس وقت تک نظر آ رہا ہے کہ وہ کال دینے جا رہے ہیں، اور جو میں آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ ان کی بہن نے جو گفتگو کی ہے اس سے بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے یا تو تاریخ بھجوا دی ہے یا یہ کم از کم پیغام بھجوا دیا ہے کہ آپ تیاری کریں اسلام آباد آنے کی، لیکن تاریخ میں بعد میں دوں گا۔ لیکن اب تک کرکس یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی کال دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس بار اسلام آباد کی کال جو دیں گے وہ اس طرح سے ہوگی، کیونکہ جیسے ہی کال آئے گی، اعلان ہوگا، تو ساتھ ہی پنجاب پورا بند کر دیا جائے گا، اسلام آباد بند کر دیا جائے گا۔ تو اس بار شاید کے پی کے سے آنے والا جو قافلہ ہے وہ رکاوٹیں ہٹا کر اسلام آباد کی طرف داخل نہ ہو، بلکہ وہ آ کے اٹک پل پر بیٹھ جائے کے پی کے کی سائڈ پر، اور جب تک وفاقی حکومت، پنجاب حکومت خود تمام شہروں کو، تمام سڑکوں کو، تمام موٹر ویز کو بند رکھتی ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھے رہیں، وہاں پہ کھانا چلتا رہے، تقریریں چلتی رہیں، دباؤ بڑھتا رہے، اور جیسے ہی یہ کھولیں سڑکیں تو وہ آ جائیں۔ اور ظاہر ہے
देखें जो PTI के वर्कर्स हैं ना, उनके अंदर तो एक यानी एक जज्बा है ना कि हम मुल्क के लिए जो है वो निकल रहे हैं, हम इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, हम 26 नवंबर के हवाले से निकल रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए निकल रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं, तो उनके अंदर जज्बा और होगा, वो सख्त मौसम में भी बैठे रहेंगे। लेकिन जो हमारी पुलिस है, हमारी पुलिस ज़ाहिर है वो कोई जब पुलिस वहाँ पे ड्यूटी कर रही होगी तो वो कोई जिहाद समझ के वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रही होगी। हमारी जो पुलिस वहाँ पे खड़ी होगी वो ड्यूटी समझ के, नौकरी समझ के, तनख्वाह लेने के इवज़ खड़े होंगे। उन्हें भी पुलिस को, आप जब भी पुलिस से बात करते हैं तो मोस्टली पुलिस के लोग ये कहते हैं कि यार हमें एहसास और इदराक है कि PTI जो तहरीक चला रही है वो हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चला रही है, हम उसके साथ हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी मजबूरी है, हम नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। तो पुलिस जो है वो इतनी देर उस तरह से नहीं मतलब आप कह सकें कि सर्वाइव कर सकेगी जिस तरह से तहरीक इंसाफ उधर बैठी रहेगी KPK की साइड पर। तो कब तक आप मोटरवेज और कब तक आप सड़कें और शहर जो है वो बंद रखेंगे? तो मोमेंटम जो है वो सुहेल आफरीदी बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान 6 से 8 जलसे करने जा रही है, और एक ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि हर फैसले में आप महमूद खान चकदेई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इन सब को ऑन बोर्ड रखें। तो देखना ये भी होगा कि इनकी क्या राय होगी, कि क्या ये भी इस हक में है कि नवंबर की कॉल दे दी जाए, या वो कॉल तहरीक इंसाफ अलग से ही दे देगी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं होगी, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कोई मुख्तलिफ लाएअमल देती है कि अभी हमें इस्लामाबाद की कॉल नहीं देनी चाहिए, हमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलना चाहिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों से मेरी बात जो हुई है वो ये समझते हैं कि नवंबर जो है वो आइडियल है, क्योंकि एक तो सुहेल आफरीदी साहब इससे पहले जो 27 सितंबर वाला जलसा उसमें मुतालबा कर चुके थे कि 26 नवंबर की जो है वो इस्लामाबाद की कॉल दी जाए। लेकिन एक वजह ये भी बताई जा रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो कहते हैं कि मुरीद के वाक़े के बाद इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में ऑलरेडी जो है वो TLP बनी हुई है और मुरीद के का वाक़या बना हुआ है। तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो इतना एक मुश्किल हुकूमत को सूरत हाल का सामना है ये पंजाब के अंदर। मसलन देखें, मुझे एक तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने एक बात की और मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने जो मुझे बात बताई तो मैंने फिर खुद जाके अभी चेक किया तो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त थी। उन्होंने मुझे कहा कि मरीम नवाज साहबा ने तहरीक लब्बैक के ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं किया, रीट्वीट्स किए हैं लेकिन ट्वीट एक भी नहीं किया। तो मैंने जब अभी जाके देखा तो उनकी बात दुरुस्त है। मरीम नवाज जो हैं उन्होंने, मरीम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक भी ट्वीट TLP के खिलाफ खुद से नहीं किया। उन्होंने 2 ट्वीट को ट्वीट किए। एक जो एक ट्वीट था उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था इमेजिन कि ये किस तरह की बात एक अकाउंट से की जा रही है, और उसके अलावा उन्होंने एक और को ट्वीट किया था, यानी ये मुरीद के वाक़े से पहले का है। वो मुरीद के वाक़े के बाद मरीम नवाज ने सिर्फ एक को ट्वीट किया है जिसमें इमेजिन लिखा है कि अंदाज़ा करें कि ये क्या बात कर रहा है TLP का एक हामी, और उन्होंने ये वो ट्वीट है जो अब डिलीट कर दिया गया है जिसमें मुमताज़ कादरी का जो है वो जिक्र था। तो और ये भी बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने वो ट्वीट किया था। लेकिन इसके अलावा उनके रीट्वीट्स तो हैं TLP के ऊपर, लेकिन ट्वीट उनका कोई भी नहीं है। और वो मुरीद के वाक़े के बाद सिर्फ एक जगह पे शायद पाकपतन या कहाँ कहीं पे गई हैं, और उसके अलावा वो कहीं भी उस तरह से पब्लिक में जो है वो अब तक मरीम नवाज साहिबा नहीं गई। ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल पंजाब में बहुत इस वक्त टेंस जो है वो सिचुएशन है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पहले ही पंजाब में हुकूमत बहुत अपसेट है। आपने देखा कि जो फ्राइडे गुजरा था लास्ट, उस फ्राइडे के ऊपर 45,000 पुलिस वालों ने ड्यूटीज़ दी। जुमे को इतना थ्रेट था कि एहतजाज हो सकता है, सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं, लेकिन फिर तहरीक लब्बैक ने इस बात की वजाहत की कि उन्होंने कोई कॉल जो है वो नहीं दी। और अभी भी देखें आप, हुकूमत की आनियाँ जानियाँ और परेशानियाँ तो आपको नज़र आ रही हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो मुफ्ती मुनीब साहब के पास गए हैं कराची में। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो जारी हुई है जिसमें वो मुफ्ती मुनीब से मुलाकात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे इस वक्त मुफ्ती मुनीब के खिलाफ बहुत ही सख्त कैंपेन चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुफ्ती मुनीब को दोबारा जो है वो रोयत हलाल कमेटी का चेयरमैन जो है वो बनाया जा रहा है। और मुफ्ती मुनीब की बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है मोहसिन नकवी साहब से, और शहबाज शरीफ से उनकी बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है। मियां नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, मोहसिन नकवी के साथ उनका बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है। तो इस पर बहुत सख्त इस वक्त मुफ्ती मुनीब के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, और उनके अपने लोग ये कैंपेन कर रहे हैं, उनके अपने लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से, बल्कि वो मैं एक ट्वीट देख रहा था जिस ट्वीट में लिखा हुआ था कि मुफ्ती मुनीब जो हैं
وہ محسن نقوی کو ایسے مل رہے تھے جیسے دو بچھڑے بھائی کئی برسوں بعد اچانک مل جائیں، تو اس طرح سے وہ مل رہے تھے محسن نقوی کو. تو ظاہر ہے ان کا ایک تعلق ہے محسن نقوی کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ ممکنہ طور پہ محسن نقوی سے اپنے بہت سے کام بھی کرواتے ہوں گے، کیونکہ محسن نقوی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جن لوگوں سے ان کا تعلق ہے تو وہ ان کے سارے کام کرتے ہیں. تو بہرحال مفتی منیب اس وقت بہت زیادہ اس وقت کرٹیسائز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو تحریک انصاف کے جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک رہنما کا یہ خیال ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے جب حکومت کے لیے پنجاب میں ٹی ایل پی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. تو اگر ہم کال دیتے ہیں تو ہمیں ٹی ایل پی کے لوگوں کی بھی جو ہے وہ سپورٹ اس موقع کے اوپر مل جائے گی. لیکن تحریک انصاف بہرحال کب کال دیتی ہے یا کب اس کا اعلان کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو پیغام بھجوایا ہے، انہوں نے کہا کہ سب اراکین اسمبلی عدالتوں میں جائیں، عدالتوں پہ دباؤ بڑھائیں، القادر کیس لگوانے کے لیے دباؤ بڑھائیں. اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل ملک صاحب، جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں عمران خان صاحب کی صرف ایک بار اپنے بیٹوں سے بات کرائی گئی ہے. عمران خان صاحب کا باہر انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ پاکستان کے چل رہے ہیں ایشوز، اس پہ عمران خان صاحب نے بہت اظہار افسوس کیا ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جب جیل میں ہمارے دور میں تھا تو اس کو آزادی تھی، وہ اپنی فیملی سے ملتا تھا، اپنے لوگوں سے ملتا تھا، میٹنگ کرتا تھا پولیٹیکل. مجھے میرے وکلا، میری فیملی اور میرے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران خان نے کہا ہے کہ کے پی کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اور وہ اس لیے کے پی کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں میری منظوری ضروری ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی کو مجھ سے ملنے دیا جائے، اور سہیل آفریدی کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی وہ دباؤ جو ہے وہ بڑھائیں. عمران خان نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ، وہ ریاست جس میں آئین ہو، قانون ہو، جس میں انسانی حقوق ہوں، جس میں لوگوں کی رائے کا احترام ہو، جہاں پہ لوگوں کے ووٹ کو گنا جائے. تو انہوں نے کہا یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا وہ تو اسٹیٹ ہی نہیں ہو سکتی جس کو پبلک سپورٹ حاصل نہ ہو. عمران خان ڈاکٹر عظما نے کہا، ڈاکٹر عظما نے عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظما، انہوں نے کہا کہ عمران خان مرید کے واقعے کے اوپر بہت افسردہ تھے. اور نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مزاحمت بڑھانی ہوگی. نورین نیازی صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کے پی کی حکومت کو یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے کہا کہ کے پی کی حکومت ہمت دکھائے گی تو حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی سہیل آفریدی صاحب سے بہت زیادہ توقعات ہیں کہ وہ دباؤ بڑھائیں گے اور وہ مومنٹم بڑھائیں گے، جس سے جو ہے وہ اس حکومت کو جو ہے وہ مشکلات ہوں گی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ اور پارٹی کے لیے بھی ڈائریکشنز بھجوائی ہیں، جس کے حوالے سے میں کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن میری ان سے کال پہ بات نہیں ہو سکی. شاید وہ اڈیالہ سے نکل کے اس کے بعد کچھ میٹنگز چلتی ہیں، تو اس لیے پھر وہ نہیں اس طرح سے میری بات ہو سکی. بات ہوگی تو میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا. اور اسی طرح سے باقی آپ نے دیکھا کہ جو محمود حسین چکزئی صاحب ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تو پروسیس کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. انہوں نے اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی کہ 74 ایم این ایز کے دستخطوں کے ساتھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ قانونی جو ایک پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. ڈاکومنٹس اور کاغذات جو ہیں وہ جمع کرا دیے گئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کا آپ دیکھ لیں نا، جتنے بھی عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں، یعنی سہیل آفریدی کو لانا ہو، محمود حسین چکزئی صاحب کو لانا ہو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو لانا ہو، سینٹ میں خرم ذیشان کو ٹکٹ دینا ہو، ان 4 فیصلوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چیزوں کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور اس میں عمران خان صاحب نے اگر اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا، اگر مزاحمت نہیں کرنی، اگر لڑائی نہیں کرنی، اگر معاملات سڑکوں پر نہیں لانا، تو پھر عمران خان صاحب کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ علی امین گنڈا صاحب کو ہٹاتے. علی امین گنڈا صاحب کو تو ہٹایا ہی اس لیے کیا کہ وہ وفاق سے کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، وہ محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ بات چیت کے ذریعے کہتے تھے کہ میں نے عمران خان کو رہا کرانا ہے، لیکن بات چیت میں بھی وہ کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے. وہ وفاق کو ٹف ٹائم نہیں دے رہے تھے، وہ کے پی کے میں آپریشن کے حوالے سے کوئی سٹینڈ نہیں لے پا رہے تھے، کے پی کے سے جو جبری گمشدگیاں ہو رہی تھیں ان پہ سٹینڈ نہیں لے پا رہے تھے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی آئے ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے سخت احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں. تو بہرحال جی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جب میری تحریک انصاف کے کسی ذمہ دار سے بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے لیے کیا ڈائریکشنز بھجوائی ہیں، تو جیسے وہ مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو بھی اس حوالے سے تفصیلات ہوں گی اس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لیکن ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.